سامعین محترم، حاضرین گرامی قادر محبان محمد و آل محمد، شیعیان علی اور اولاد علی علیہ السلام، پرسداران، ماتمداران اور عزاداران و عبداللہ الحسین علیہ السلام، امیر المومنین یعصوب الدین امام المتقین امام العارفین، قائد الغر المحجلین الہادی الی الرشاد الناطق بالصداد، المصادم للابطال المنتقم من الجہال، رجل شجاع وفی اخو رسول اللہ، عین اللہ، وجہ اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، کنز اللہ، قسیم النار والجنہ، علی بن ابی طالب۔ سرکار امیر المومنین کی عظمت کے بہت سارے کلمات، بہت سارے نورانی جملے سرکار رسالت کی زبان مبارک سے بہت ساری فضیلتیں، بہت سارے کمالات قرآن سے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن دو لفظ جو سرکار امیر المومنین علی بن ابی طالب کی شأن میں ہے، وہ حد سے زیادہ مجھ جیسے طالب علم اور علی بن ابی طالب کی محبت و ولایت رکھنے والے کو بہت ہی اچھے لگتے ہیں۔ پہلا جملہ آپ کی سماعتوں تک پہنچا رہا ہوں، ذرا تھوڑا سا مجلس کا چہرہ بھی تو نظر آنا چاہیے کہ کوئی سامعین ہے، گھبرایا نہ کریں، ظاہر ہے مجھے نہیں معلوم یہی پنڈال ہے، یہی جگہ ہے، صبح سے یہ خلوت ہی نظر آ رہی ہے، ظاہر ہے شاید لوگ مصروف ہوں گے اور ہر پڑھنے والا آیا اپنے انداز میں پڑھ کے چلا گیا، لیکن میں دو جملے سرکار امیر المومنین کی عظمت کے کہنا چاہ رہا ہوں، دعا دیجئے گا، بخل نہ کرنا۔ پہلا جملہ سرکار علی بن ابی طالب کی عظمت کا مجھے اوراق تاریخ میں یہ ملا ہے کہ جیسے قرآن حکیم مصطفیٰ کے لیے اللہ کا معجزہ ہے، اسی طرح علی بن ابی طالب بھی محمد کے لیے اللہ کا معجزہ ہے۔ یا علی زندگی ہو، توجہ فرمائی آپ نے۔ دوسرا جملہ یہ ملا کہ پروردگار عالم کی معرفت کی نشانیاں ہیں۔ کسی نے آسمان کی رفتوں کو دیکھا، رفعت عطا کرنے والے پروردگار کو پہچان لیا۔ کسی نے زمین کی وسعتوں کو دیکھا اور وسعت عطا کرنے والے کو پہچان لیا کہ کوئی ذات ہے، جیسے قرآن فرما رہا ہے کہ بغیر ستونوں کے جس نے آسمان کو کھڑا کیا اور زمین کا فرش بچھایا، یہ ہے نا۔ تو کسی نے آسمان کی بلندیوں کو دیکھا، بلندی عطا کرنے والے کو پہچانا۔ غور فرمائیے گا، کسی نے زمین کی وسعتوں کو دیکھا، وسعت عطا کرنے والے کو پہچانا۔ کسی نے سمندر کی طغیانی کو دیکھا، طغیانی عطا کرنے والے کو پہچانا۔ کسی نے دریا کی روانی کو دیکھا، روانی عطا کرنے والے کو پہچانا۔ لیکن میں حیران ہوں، محمد کی زبان ہے، علی کے فضائل ہے، سرکار امیر المومنین کے بارے میں سرکار رسالت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی معرفت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی اللہ کی معرفت کی نشانی علی بن ابی طالب ہے۔ بڑی عظیم گفتگو تھی، بہرحال میں تو بخل کا کاہل نہیں ہوں کہ 100 بندہ ہو تو اس کو سناؤ اور 20-25 اگر علی والے اکٹھے ہو جائیں تو ان کو نہ سناؤ۔ نہیں، ایسی تو بات ہی نہیں ہے، ہمارے ہاں تو ایسا تصور ہی نہیں ہے، ایسا کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ یہی عظمتوں والے مصطفیٰ جن کے لیے علی بن ابی طالب معجزہ ہے، یہی عظمتوں والے مصطفیٰ جن کی نظر میں علی
اللہ کی معرفت کی بہت بڑی نشانی ہے. ہمارا ہی تو فرما رہے ہو نا, تو جو فرمانا باتیں تو پہنچ رہی ہے نا آپ تک. کچھ بولو تو تھوڑا جی کوئی حرج نہیں. میں یاد ہونا مجمع وچ بعض اوقات میں بانی مجلس اگر بولن دا جرمانہ کیتا تو میں دے سا. تو جو فرمایا صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر. جناب ام سلمہ کا گھر ہے, جملہ سنیے گا, بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں. جناب ام سلمہ کا گھر سرکار رسالت ام المومنین جناب ام سلمہ کے گھر تشریف فرما ہے. اور میں بڑی عقیدت میں یہ جملے پڑھا کرتا, لوگ کہتے ہیں امہات المومنین کو نہیں پڑھتے ہیں. میں اتنا جملہ کہا کرتا ہوں کہ جناب ام سلمہ کی, جملہ ذرا غور سے سماعت فرمانا, جناب ام سلمہ کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے. تو جو فرمائے گا کہ حسین ابن علی کی تربیت میں جتنا حصہ جناب سیدہ کا ہے اتنا ہی حصہ جناب ام سلمہ کا بھی ہے. نانی ہے, کبھی گود میں بٹھایا, کبھی ناز اٹھائے, اللہ اکبر, کبھی حسین کو لوری دے رہی ہے. کیا مقام ہے جناب ام سلمہ کا. اب تھوڑے سے آپ قریب ہو گئے نا, بحث کے تھوڑے سے قریب ہو گئے. جناب ام سلمہ کا گھر ہے اور سرکار رسالت تشریف فرما ہے. جیسے روایت کا انداز ہے, پہلو رسالت میں پیغمبر کے پاس صحابیوں میں سب سے سچے صحابی جناب ابو ذر غفاری بیٹھے تھے. اگل سنی نے, صحابیوں میں سب سے سچے صحابی جناب ابو ذر بیٹھے تھے. کیوں؟ پیغمبر نے فرمایا ہے. میری کیا مجال کہ میں صحابیوں میں کہوں کہ یہ سب سے زیادہ سچا ہے. میں تو بھائی اسی کو سچا کہوں گا جسے سرکار رسالت نے سچا فرمایا ہے. بابا کدی کوئی بندہ اپنی طرف بھی کسی نو لقب دیندا ہے؟ جڑا کچھ نبی ہے سردار نبی آنکھ چھوڑے اسی تھی اس نو تسلیم کرنا ہے نا. سرکار نے فرمایا میرے صحابیوں میں ابو ذر اتنا سچا ہے کہ اس سے بڑے سچے پر نہ آسمان نے سایہ کیا ہے نہ زمین نے اپنے دوش پر اٹھایا ہے. یہی پیغمبر کے صحابیوں میں سب سے سچے صحابی ہے جناب ابو ذر غفاری ہے. ام سلمہ کا گھر ہمراہی فرمانا, ام سلمہ کا گھر ہے. جناب ابو ذر پہلو رسالت میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ جناب ام سلمہ کے گھر کا دروازہ کھلا, مصطفیٰ پہلے سے موجود ہے, ابو ذر پہلے سے موجود ہے, دروازہ کھلا. تو جو فرمائیے گا میں جملہ کہنے لگا ہوں, شمس امامت علی ابن ابی طالب نے ام سلمہ کے گھر میں قدم رکھا. علی ابن ابی طالب کا ام سلمہ کے گھر میں قدم رکھنا تھا. نبی کی نگاہیں اٹھائی, علی کے چہرے پر آئیں. میں جملہ بدل کر کہہ دوں, ہو سکتا ہے کچھ لبوں پہ مسکراہٹ آ جائے کہ محمد کی نگاہیں اٹھی اور مصطفیٰ نے اس چہرے پر اپنی نگاہوں کو لگایا جس چہرے کی زیارت اللہ کی عبادت ہے. جیتے رہو حیدری. اے ہون ذرا سوچے ہے بھئی, چہرہ علی کا ہو, نگاہ مصطفیٰ کی ہو, اللہ اکبر, عبادت خدا کی ہو, کیا معیار ہوگا اس عبادت کا. سرکار نے اپنی نگاہوں کو اٹھا کے جناب ابو ذر غفاری کی طرف دیکھا اور دیکھ کر سید الانبیاء نے پوچھا, ابو ذر ٹیل می, مجھے بتاؤ کہ یہ کون ہے. ان ہر بندے دی اپنی اپنی معرفت ہوندی ہے. دیکھو نا تسی سارے مومنین بیٹھے ہو, میں خادم حسین صاحب نے میں ایک حد تک جاندا, میں نے ایک حد تک جان دینا, میں برادر نے ایک حد تک جاندا, یہ بھی میں جان دینے. ہر بندے دی معرفت دے اپنے اپنے درجے نے اور پہچان دے کو برابر تو نہیں پہچان سکتا نا. توجہ فرمایا ہے, تہاڈا پہچان دا درجہ کچھ اور, میرا کچھ اور. اور جس لئے سرکار رسالت نے یہ پوچھا کہ ابو ذر دس یہ کون ہے, تو جناب ابو ذر غفاری نے
اپنی معرفت دے مطابق جواب دیتا. مثلا یہ علی ہیں، ابو طالب کے بیٹے ہیں، مختصر سا حسنین کے بابا ہیں، زوج البتول ہیں. جناب ابو ذر نے اپنی معرفت کے مطابق سید الانبیاء کو جواب دیا. ڈرنا نہیں ہے، وہ مجلس ہو جائے گی. اپنی معرفت کے مطابق جناب ابو ذر غفاری نے نبیوں کے سردار نبی کو جواب دیا. سرکار رسالت نے پھر سوال کر لیا، کہا ابو ذر آپ سے پوچھا ہے یہ کون ہے؟ جناب ابو ذر نے دوسری مرتبہ اپنی معرفت کے مطابق جواب دیا. سنیے گا، سید الانبیاء کے سامنے ابو ذر نے امیر المومنین کے بارے میں جواب دیا. کہا یہ امیر المومنین ہے، یہ فاتح خیبر ہے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا، یہ وہ علی ہے، توجہ فرمائیے گا، جو بدر میں آئے تو ناصر رسول بنے، احد میں آئے تو شاہ لا فتح بنے. ہائے 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 ہائے، یا علی یا علی یا علی. کہا یہ علی ابن ابی طالب ہے. توجہ، اپنی معرفت کے مطابق جواب دیا. غور فرمائیے گا، پوچھنے والے رسول ہے، سوال علی کے بارے میں ہے، جواب دینے والے ابو ذر غفاری ہیں. اب 2 منٹ مجھے دے دیجئے، جی چاہے تو دعا دے دینا، ورنہ اپنی دعا کو اپنے ساتھ لے جانا. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. تیسری مرتبہ نبیوں کے سردار نبی نے تیسری مرتبہ سوال دہرایا. کہا ابو ذر بتاؤ یہ کون ہے؟ ابو ذر نے اپنی معرفت کے مطابق تیسری مرتبہ میں جواب دیا، یہ قسیم النار والجنہ ہے، یہ کنز اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے. ابو ذر جواب دیتے گئے، لیکن نبیوں کے سردار نبی کو تسلی نہیں ہو رہی ہے. مجلس عزا میں بیٹھے ہو، علی کی شان کا جملہ کہہ رہا ہوں. ایک مرتبہ جب 3 مرتبہ ابو ذر نے جواب دیا، 3 مرتبہ مصطفیٰ نے سوال کیا، 3 مرتبہ ابو ذر نے جواب دیا، جب تسلی نہیں ہوئی تو اب نبیوں کے سردار نبی نے فرمایا، ابو ذر میں بتاؤں یہ کون ہے؟ اللہ اکبر. خدا نے کیا کہ آپ کے ہاتھ بھی باہر آ گئے. توجہ فرمائیے گا، غور فرمائیے گا. ابو ذر میں بتاؤں یہ کون ہے؟ توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا. فرمایا ہاذا باب اللہ الاکبر. کہا ابو ذر میں بتاتا ہوں یہ کون ہے. ہاں، عین اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے، لسان اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے، وجہ اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے، عین اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے. توجہ فرمائے گا، جنب اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے، کنز اللہ بھی اپنی جگہ پر ہے، قسیم النار والجنہ بھی اپنی جگہ پر ہے. لیکن علی ابن ابی طالب کی فضیلتوں میں سے سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ علی اللہ کی معرفت کا سب سے بڑا دروازہ ہے. یا علی یا علی یا علی. شاعر نے 4 مصرے لکھے، میں اسی ماہ رمضان میں مطالعہ کافی کثرت سے کیا. کیا مصرے لکھے، غور فرمانا. میں نے کہا کہ علی اللہ کا معجزہ ہے، جیسے قرآن مصطفیٰ کے لیے اللہ کا معجزہ، اسی طرح علی ابن ابی طالب بھی مصطفیٰ کے لیے اللہ کا معجزہ. جیسے قرآن اللہ کی آیت ہے، بے شک وہ آیتوں کا مجموعہ ہے، لیکن قرآن اللہ کی آیت ہے، معجزہ ہے. ایسے ہی ہے نا، علی ابن ابی طالب کیا ہے؟ اللہ کی آیت ہے، معجزہ ہے، نشانی ہے. علی ابن ابی طالب معجزہ الہی ہے. قیمتی جملہ کہنے لگا ہوں، جیسے قرآن ہادی بھی ہے، نعمت الہی بھی ہے، اسی طرح علی بھی اللہ کی نعمت بھی ہے، ہادی بھی ہے. جملے لینا نہیں، وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. میں تو معراج کرانا چاہ رہا ہوں کہ کچھ علی سمجھ تو آئے دنیا کو. دنیا تو بہت پیچھے رہ گئی علی سے. اس لیے شاعر نے وہ 4 مصرے لکھے. سنیے گا ذرا، ذوق سماعت رکھتے ہو تو ذرا سنیے. کہا ذات واجب کی قسم، ذات، سننا ذرا، ذات واجب یعنی اللہ. ذات واجب کو معنی ہوتا ہے جس کو کسی نے وجود دیا نہیں ہے، باقی سب کو اللہ نے وجود دیا. مصطفیٰ سے لے کر الی آخر کائنات، دنیا میں جو آئے گا اس کو اللہ نے نعمت وجود عطا فرمائی ہے.
لیکن ذات ربوبی وہ ہے جسے کسی نے کچھ عطا نہیں کیا، جس کے ارادے میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی مشیت میں کوئی شریک نہیں ہے، جس کی تقدیر میں کوئی شریک نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، غور فرمانا، جو دیتا ہے اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے، جو کھلاتا ہے کسی نے اس کو کھلایا نہیں۔ یہ دعا جو شن کبیری تو میں 3 گھنٹے پڑھ چکا ہوں۔ توجہ فرمائیے گا، کسی کوئی اس کو کھلاتا نہیں ہے۔ توجہ فرمائیے گا، جو غنی ہے، محتاج نہیں ہے، جو سخی ہے، جس کے ہاں بخل نہیں ہے، تو اسی کو تو ذات واجب الوجود کہتے ہیں۔ اب سمجھ آگئی؟ اب میں 4 مصرے پڑھتا ہوں، اچھا ذوق سماعت رکھتے ہو تو ذرا سن لینا۔ کہا کہ ذات واجب کی قسم ذات علی نعمت ہے۔ سنیے گا، ذات واجب کی قسم ذات علی نعمت ہے، دونوں عالم میں محمد کا وسیع نعمت ہے، وہ شہنشاہ ولایت، وہ ولی نعمت ہے۔ کیا سے جملہ کہوں، یہ کیسا شہنشاہ ولایت ہے، یہ کیسا علی ولی ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ولایت ملی تو کہاں سے ملی؟ دینے والا پروردگار ہے، اعلان کرنے والے مصطفیٰ ہیں، مقام مقام غدیر ہے۔ لیکن کیا جملہ آخری مصرے کے لیے میں نے جو جملے کہے میں پھر پڑھ دیتا ہوں کہ ذات واجب کی قسم ذات علی نعمت ہے، دونوں عالم میں محمد کا وسیع نعمت ہے، وہ شہنشاہ ولایت، وہ ولی نعمت ہے۔ لو جو بیدار ذہن بیٹھے ہو، کہا کہ خم کے میدان کی وہ خاص گھڑی نعمت ہے۔ وہ لمحہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ کا ہاتھ تھا۔ اس لیے شاعر نے کہا کہ خم کے میدان کی وہ خاص گھڑی، وہ لمحہ، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ کے ہاتھ میں مرتضیٰ کا ہاتھ تھا، وہ نعمت ہے۔ چلو، بہت سارے چہروں پہ مسکراہٹ آئی، میں 4 مصرے اور پڑھ دیتا ہوں۔ سننے کے لیے تیار ہیں تو میں پڑھوں، یہ نہ کہیں کہ پتہ نہیں مولانا یہ کیا ہو گیا۔ غور فرمائیے گا، اس نے کہا کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے۔ مصرے پہ ذرا غور کریں، محظوظ ہوں گے، دل میں لذت محسوس ہوگی، ٹھنڈک آئے گی کہ طلوع شمس امامت ہوا ہے کعبے سے، نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ جیتے رہو، ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو اٹھا لو، کوئی بات نہیں ہے، جرمانے کی تو میں نے ذمہ داری لے لی ہے نا۔ توجہ فرمائیے گا کہ نبی کو قوت بازو ملا ہے کعبے سے۔ جملہ سننا جو اچھا ذوق سماعت رکھتے ہو بیٹا، جملہ سننا کہ نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔ حیداری، نبی کی گود میں آئے علی تو ایسا لگا کلام پاک کو نکتہ ملا ہے کعبے سے۔